بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی فیمیل سے ریلیٹڈ ہے۔ جو فیمیل سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ ٹاپک کا نام ہے اوویلیشن۔ اوویلیشن یعنی اووم کا اووری میں پھٹنا۔ اوویلیشن فیمیل میں پیریڈز تو ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں لیکن انڈا اووری سے ریلیز نہیں ہو پاتا، یعنی پیریڈز نارمل ہو رہے ہیں، ٹائم سے ہو رہے ہیں، اپنے دنوں کے مطابق ہو رہے ہیں، لیکن ایگ جو ہے وہ اووری سے ریلیز ہی نہیں ہو پاتا۔ اور پھر یا کیا ہوتا ہے کہ ایگ جو ہے وہ بن ہی نہیں رہا۔ جب ایگ ہی نہیں بن رہا اور ریلیز ہی نہیں ہو رہا تو پھر ایمبریو کہاں سے بنے گا؟ زائگوٹ کہاں سے بنے گا؟ فرٹیلائزیشن کہاں سے ہوگی؟ دوستو، یہ سب ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ایسٹروجن کی مقدار یہ ہارمون ہے، ایسٹروجن فیمیل ہارمون۔ ایسٹروجن کی مقدار یا لیول کم ہو جاتا ہے فیمیل میں اور انڈا نہیں بنتا، جس کی وجہ سے امپلانٹڈ زائگوٹ ضائع ہو جاتا ہے اور پیریڈز آنے پر بچہ واش ہو کر باہر نکل جاتا ہے۔ اب ہم کاز جانتے ہیں اس کی۔ دوستو، یہ پی سی او ڈی اور پی سی او ایس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یعنی پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز اور پولیسسٹک اوویرین سنڈروم۔ جب تھوڑی سی بیماری تھی تو یہ ڈیزیز تھی، اور جب اس کے بہت زیادہ سسٹ بن گئے، گچھے بن گئے، سنڈروم بن گئے، تو یہ سنڈروم میں کنورٹ ہو گئی، پی سی او ایس یا پی سی او ڈی۔ دوسری بات یہ کہ سسٹ بن جاتے ہیں، اووری میں سسٹ بن جاتے ہیں فیمیل کے۔ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ اوویلیشن اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے جو سسٹ ہیں وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تیسری بات کیا ہے کہ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ چوتھی بات کیا ہے کہ لو لیول آف ایسٹروجن ہارمون۔ ایسٹروجن ہارمون جو فیمیل میں ہے اس کا لیول لو ہو جاتا ہے۔ اور پھر اور کیا ہوتا ہے کہ ایک اور ہارمون ہے پروجسٹرون، اس کی مقدار بھی جسم میں کم ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور بھی ہے کہ پرولیکٹن ہارمون انکریز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انڈا میچور نہیں ہو پاتا۔ پرولیکٹن ہارمون انکریز ہو جاتا ہے اور یہ انڈے کو میچور نہیں ہونے دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے تیسرے مہینے میں ابارشن ہو جاتی ہے، یا فیمیل کے جو پروڈکٹیو سسٹم میں جو جتنا بھی کام ہوا ہے وہ سارا زیرو ہو جاتا ہے۔ اور کیا وجوہات ہیں اوویلیشن کی؟ امبیلنس آف تھائرائیڈزم یا ہائپر تھائرائیڈزم کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ اور پھر دوستو، اگر ہیموگلوبن کی مقدار کم ہو، بلڈ کی مقدار کم ہو، خون جسم میں کم ہو فیمیل کے، تب بھی انڈا نہیں بنتا۔ اور پھر اگر فولیکل ایسڈ ان کی مقدار کم ہو، زنک کی مقدار کم ہو جسم میں، یا وٹامن B12 کی کمی ہو، تو تب بھی یہ پرابلم ہوتی ہے۔ اب ہم ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میڈیسن ہے وہ فولیکولینم 200 میں ہے۔ یہ بہترین میڈیسن ہے جو انڈے کو مضبوط کرتی ہے اور انڈا جو فیمبریائی سک کرتا ہے اس چیز کو یہ طاقتور بناتی ہے۔ تھوجا میڈیسن ہے دوسری 200 پوٹینسی میں، یہ بھی بہترین میڈیسن ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری میڈیسن ہے وہ ہے اوویرینم 30 پوٹینسی میں، اووری کو جو ٹھیک کرتی ہے، اسی نام پہ رکھا ہوا اس کو اوویرینم۔ اور اس کے بعد الفا مدر ٹنچر ہے یہ۔ اس کے بعد خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے چائنا آف ہے 30 پوٹینسی میں، اس کے آپ 3 ڈراپ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پلمبم میٹ ہے 30 پوٹینسی میں، یہ بھی آپ 3 ڈراپ دے سکتے ہیں 3 ٹائم، کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے۔ اور یہ 2-3 مہینے تک یہ میڈیسن ہو سکتا ہے 4 مہینے تک بھی لینی پڑے، لیکن ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے بعد۔ اور پھر پراپر ڈائٹ ہونی چاہیے، کہ جو ڈائٹ ہے وہ تھوڑی سی چینج ہونی چاہیے، پروسیسڈ یا بیکری آئٹم نہیں ہونی چاہیے بیچ میں۔
اور یا پھر جو باہر کی خوراک ہے وہ نہیں اس میں شامل ہونی چاہیے، آئلی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ ڈائٹ پلان ایک ہونا چاہیے جو ڈاکٹر ہی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر میڈیسن ان ٹائم لیں آپ، اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لیں، اور سیلف میڈیکیشن سے بچیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔